ڈاکٹر محمد حمزہ خان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آج ہی از کنسلٹنٹ آپتھمالوجسٹ. آپتھمالوجسٹ کیا ہوتا ہے؟ سامعین اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر حمزہ، تو میں ان کو کہتی ہوں جی جو آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنے والا، اس میں کوئی مسائل درپیش ہوں تو وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کو ہم آپتھمالوجسٹ کہتے ہیں. فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر حمزہ. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا اور یہ پلیٹ فارم مجھے فراہم کرنے کا کہ میں لوگوں سے مخاطب ہو سکوں آنکھوں کے مسائل کے حوالے سے. جی ڈاکٹر حمزہ بالکل، بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کے آئے. ڈاکٹر حمزہ جب ہم آنکھوں کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آنکھیں آج کل ویسے تو ہم آنکھوں کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں نے یہ چیز محسوس کی کہ کووڈ-19 کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا آن لائن چلی گئی، ہر چیز آن لائن ہو گئی، یہاں تک کہ اسکولز، آفس، ایوری تھنگ از آن لائن. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ ہماری اب مجبوری بھی ہے، اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے. ہم اپنی زندگی کا آدھا کام اس ڈیجیٹل دنیا میں کر لیتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ ان آنکھوں کو کیسے حفاظت میں رکھیں، کیسے بچا کے رکھیں، نہ کہ ہم خود نہ کہ اپنے بچوں کو. بالکل صحیح کہا آپ نے. کووڈ-19 سے ہماری آنکھوں کا جو اسکرین ٹائم ہے یا جو آنکھوں کا یوزیج ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. اور زیادہ ایسے نہیں کہ پہلے ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے، ہم پہلے بھی دیکھتے تھے، لیکن بات صرف یہ ہو گئی ہے کہ اب ہمارا جو ڈیجیٹلائز ورک ہے وہ بڑھ گیا ہے. پہلے جو زیادہ تر لوگ آفس جا کے کام کرتے تھے اب وہ ورک فرام ہوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو بچے پہلے آرام سے ایک ڈرائنگ کرتے تھے کاغذ کے اوپر، اب ان کو اسائنمنٹس مل جاتے ہیں لیپ ٹاپ پہ، آئی پیڈ پہ، ٹیبلیٹس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، کلرنگ بھی وہیں کرتے ہیں. تو اس طرح جو یوزیج ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں ہماری آنکھوں کا زیادہ ہو گیا ہے کووڈ-19 سے. اور ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہمارے ساتھ وجوہات بن جاتی ہیں جو کہ اس کو خرابی کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں ٹو مچ آف ایوری تھنگ از ہارم. تو بہت زیادہ کسی چیز کا یوز کرنا بھی خطرناک ہوتا ہے. تو اس میں آنکھوں کے حوالے سے لوگوں کے چشمے کے نمبر آنا، لوگوں کی آنکھوں کا نظر کمزور ہونا، اور ایک تھوڑی سی پیرنٹس کی بھی تھوڑی سی یہاں پہ وہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک کائنڈ آف ان کو راہ فرار بھی مل جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر بچہ زیادہ تنگ کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو اس کو ایک ٹیبلٹ پہ کچھ لگا دیا یا آئی پیڈ پہ کچھ لگا دیا اور وہ اپنا آرام سے بیٹھ گئے، یا کہ بھائی بچہ سکون سے ہمیں 1 گھنٹہ مل گیا. تو یہاں پہ پرابلم آتی ہے کہ چھوٹے بچے یا بڑے ایون ڈرائنس آنکھوں میں ڈرائی، کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو فوکس کرتے ہیں، چاہے موبائل پہ کریں، لیپ ٹاپ پہ کریں، آئی پیڈ پہ کریں، ہم بلنک کم کرتے ہیں. اور جب ہم آنکھوں کو جھپکیں گے کم تو جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو آنکھوں کے آنسو ہیں وہ پوری آنکھوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ پوری آنکھوں کے اوپر جذب ہوتے ہیں. جب آپ کم بلنک کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کم جذب ہوں گے اور وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں ڈرائنس کی طرف. اسی طرح چھوٹے بچے اگر ہیں جو کہ 5 سال سے کم ہیں یا 4 سال کے پری اسکول ہیں، وہ اگر یوز کر رہے ہیں اپنا لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، تو وہ کلوز ورک ان کا بہت زیادہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ وہ اپنی آنکھوں کو ضرورت سے زیادہ یوز کر رہے ہیں. یہاں پہ ان کا چشمے کا نمبر آنا، یا اگر چشمے کا نمبر ہے تو اس کا بڑھ جانا ایک بہت دیکھا گیا ہے. بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں جاپان میں، چائنا میں، باہر کے ملکوں میں، اور ان سب میں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اراؤنڈ 2 فولڈ انکریز مائوپیا، یعنی کہ چشمے کا نمبر کا ریفریکٹیو ایرر آنا دیکھا گیا ہے. اور آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ 2050 میں، یعنی کہ ابھی 2023 چل رہا ہے، 2050 میں ہاف آف دا ورلڈ پاپولیشن اس کو چشمے کا نمبر لگا ہوگا. یہ ایک اسٹڈی ہے اور جو کہ انہوں نے ہر ایئر کے حساب سے، ہر صدی کے حساب سے اس کو بیس کر کے ایک اندازہ لگایا ہے کہ 2050 میں آتے ہوئے سمجھے آدھی پاپولیشن کے جس کو نہیں لگا ہوگا وہ شکر کر رہا ہوگا کہ مجھے چشمہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر حمزہ، گلوکوما کی بات کرتے ہیں تو گلوکوما یا کالا موتیا یا کالا پانی، اس قسم کے مختلف نام اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے گلوکوما جیسے آپ نے کہا کالا موتیا، کالا پانی، عام لفظوں میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کا مطلب کالا سے یہ ہے کہ اندھیرا. اور گلوکوما کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کا پانی بڑھتا ہے، اور کچھ ٹائپ ہیں جس میں آنکھ کا پانی بہت نہیں بھی بڑھتا، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نس ہوتی ہے ہماری، جس سے ہماری نگاہ جاتی ہے دماغ کی طرف، وہ کام کرنا کم ہو جاتی ہے. اور جب وہ کام کرنا ہوتی ہے تو اندھیرا اندھیرا چھاتا ہے. اس وجہ سے لوگوں کو کالا پانی یا کالا موتیا، کیونکہ ان کی نگاہ پہلے سائڈ سے خراب ہوگی اور جب بالکل ہی آخر کی سٹیج آ جائے گی تو سامنے سے ان کی نگاہ چلے جائے گی. اس وجہ سے اس کو ہم کالا موتیا یا کالا پانی کہتے ہیں. اوکے، اور کیا سمپٹمز ہوتے ہیں اس میں؟ ہاں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹس کو اگر تو بہت انیشیل اسٹیجز ہیں تو زیادہ پتہ نہیں چلے گا. اس لیے میں بھی اپنے مریضوں کو اور باہر بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ 40 یا 45 سال سے اوپر ہیں تو لازمی اپنا 1 سال میں معائنہ کرائیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے خاندان میں کسی کو گلوکوما یا کالا پانی ڈائگنوز ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس کو ہم ایک اور لفظ میں خاموش قاتل بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ
آپ بائی دا ٹائم یو ریئلائز کہ میری نگاہ خراب ہو رہی ہے وہ آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو سب سے بڑی بات تو آپ نے دکھانا ہے 40 سے 45 سال کی عمر میں ایئرلی، خاص طور پہ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو ہے، اور نہیں بھی ہے تو اپنا ایک ورک اپ کراتے رہیے، ویژن چیک کرائیے، اپنی نس چیک کرائیے، اپنے آنکھوں کا پریشر چیک کرائیے، کیونکہ سمٹم کوئی نہیں ہے اس کا. یہ بہت خاموشی سے آپ کی آنکھ میں پانی کا ایک دباؤ بڑھتا ہے اور جا کے وہ نس پہ افیکٹ کرتا ہے. سب سے جو ایک اور ٹائپ ہے جس کے اندر پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہر کسی میں نہیں ہوتا. تو اگر آپ ٹائپس ہوتی اس میں 4-5 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک نارمل پریشر گلوکوما جس کے اندر پریشر نارمل رہتا ہے لیکن نس پہ افیکٹ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے اینگل کلوجر گلوکوما جس میں آنکھوں کا رساؤ جس جگہ سے ہوتا ہے وہ جگہ چھوٹی ہو جاتی ہے، نیرو ہو جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے نارمل جس میں پانی کا رساؤ بھی کھلا ہوا ہے اور بس پانی کی سمجھیے کہ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پروڈکشن بڑھ گئی ہے. اور جب پروڈکشن بڑھ گئی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے آنکھوں میں کہاں جائے گا، وہ نس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. اور جب نس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے تو ادھر پھر آپ کی نس کمزور ہوتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل سمجھے جان ختم ہو جاتی ہے اس میں، اور اس میں آپ کی جو نگاہ ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات میرے جو سننے والے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ یہ irreversible ہے، یعنی کہ جتنا نقصان آپ کو ہو چکا ہے وہ واپس ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو بہت سیریس بات ہے یہ. اگر کسی کو ہو گیا ہے یا کوئی اگر سن رہا ہے اور اس کو ہے تو اپنے ضرور معائنہ کراتے رہیے، اپنے اپوائنٹمنٹس کو مس نہ کیجیے، اپنے پریشر کا خیال رکھیے، اپنے قطروں کا خیال رکھیے، جو قطرے ڈال رہے ہیں ان کو مس نہیں کرنا ہے. اور ساتھ میں لوگوں کو آگاہی بھی دینی ہے کہ بھئی دیکھیے ہمارے ساتھ تو اگر یہ ہو گیا لیکن آپ اپنی آنکھوں کا معائنہ کراتے رہیے تاکہ ہم اس چیز کو پہلے مراحل میں پکڑ لیں، اور جب پہلے مراحل میں ہم اس کو تشخیص کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے آگے اس کا پریشر مینٹین رکھنا آسان ہوگا. صحیح. اچھا ڈاکٹر حمزہ، کیا یہ اسپیشلی کوئی سرٹن نمبر آف پیپل، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیا جن کو خاندان میں یہ مسئلہ ہے ان کو ہو سکتا ہے، یا جیسے بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ ان رسک فیکٹر کن لوگوں کے ساتھ زیادہ ہو سکتا بالکل اچھا سوال کیا. دیکھیے خاندانی بھی ہوتا ہے، اس کو ہم جینیٹکلی ٹرانسفر کہتے ہیں. اس کے بعد جو لوگوں کا چشمے کا نمبر مائنس میں زیادہ ہے وہ لوگ، اور جو شوگر کے مریض ہیں آپ نے جیسے کہا وہ لوگ. اسی طرح وہ لوگ جن کے جو نارملی جن کا ایک اوبیسٹی فیکٹر ہے، یعنی کہ کافی زیادہ موٹے سے ہیں یا اوبیس ہیں کسی بھی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے چاہے نارملی، وہ تھوڑے سے رسک پہ ہوتے ہیں. اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی ڈیزیز ہوتی ہے ساتھ میں اور اس کا سیکنڈری جو ریزن ہوتا ہے اس میں کالا پانی ہو جاتا ہے. یعنی کہ جیسے اگر فرض کریں ایک چھوٹی سی مثال ہے، کسی نے کوئی آپریشن کرایا ہے اور اس آپریشن کی وجہ سے آپریشن تو ٹھیک ہو گیا لیکن وہ قطرے ڈالے اور قطروں کی وجہ سے اس کو ہم سیکنڈری گلوکوما کہتے ہیں. یعنی کہ آنکھ میں سب کچھ صحیح تھا، بس وہ قطروں کی وجہ سے آپ کا پریشر آنکھ کا بڑھ گیا. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اوکے. اور اس میں کیا دونوں آنکھوں میں ایک ساتھ ہی ہوتا ہے یا ایک آنکھ میں ہوتا ہے اور ایک میں نہیں ہوتا؟ لیکن 90% تو دونوں آنکھوں میں ساتھ ہوتا ہے، لیکن 10% جیسے میں نے کہا اگر تو سیکنڈری ہے تو شاید صرف اسی آنکھ میں ہو جس میں پرابلم ہوئی تھی، یا اگر کسی کو چوٹ لگی ہے، چوٹ لگنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو پانی کا پریشر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے اندر بھی گلوکوما یا کالا پانی بن جاتا ہے تو وہ ایک ہی آنکھ میں ہوگا. لیکن نارملی ایز اے ہول یہ 90% آف دا ٹائم دونوں ہی آنکھوں میں ہوتا ہے. تو ڈاکٹر ہم سے اب تک پوری دنیا میں کوئی ایسی ریسرچ نہیں آئی کہ جس میں گلوکوما کا کوئی علاج ہو سکتا ہو؟ دیکھیں گلوکوما کا علاج ایسا ہے کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. اچھا، جتنا نقصان ہو چکا ہے ہاں، اس وہاں تک روک وہاں سکتے تک ہم اس کے آگے ہم روک سکتے ہیں کہ بھائی مزید نقصان نہ ہو. اور وہ قطروں سے بھی، لیزر سے بھی، آپریشن سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی اسٹیج پہ آپ نے ڈائگنوز کیا. لیکن جو جس ٹائم ڈائگنوسس کے ٹائم جو نقصان ہو چکا ہے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے. کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو نس افیکٹ ہوتی ہے وہ نس دوبارہ سے ری جنریٹ نہیں ہوتی ہے. جتنا ہو گیا اتنا ہو گیا. ہم جب بھی میں کہہ رہا تھا کہ بہت ضروری ہے وہ لوگ جن کے خاندان میں ہے یا جن لوگوں کو پتہ ہے یا جو لوگ 40 یا 45 سے اوپر ہیں، وہ ضرور اگر ہو سکے تو کسی بھی ڈاکٹر سے اپنی آنکھوں کا پریشر اور نس کا معائنہ ضرور کرائیں. صحیح.